بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی شب قدر کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو شب قدر ایک عظیم رات ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت فرمائی ہے، اور یہ اس امت کو کیوں ملی ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی تھی۔ اس رات کی تعیین کہ یہ رات آخر ہے کون سی، کہ کس رات کو شب قدر کہا جا سکتا ہے، اور اس متعین رات میں عبادت کی جا سکتی ہے جس کا ثواب 1000 مہینے 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات ہے تو کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے کہ صحابہ کو اس رات کی تعیین یعنی متعین کر کے بتا دیں کہ وہ کون سی رات ہے جو شب قدر ہے۔ مگر آپ علیہ السلام جب باہر نکلے تو 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑائی جھگڑا ایسا ہے، ایسی بری چیز ہے، اس کی ایسی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتانا تھا وہ بھلا دیا گیا۔ یعنی اس رات کی تعیین کے متعین رمضان کے اندر، رمضان کے آخری عشرے میں متعین کون سی وہ رات ہے جو شب قدر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، مگر یہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، اس وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا۔ اب اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر معلوم ہو جاتی تو بڑا فائدہ ہو جاتا کہ ہم اس متعین رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ ساری رات ہی جاگ لیتے اور اس فضیلت کو پا لیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک حکمت جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک رات متعین ہو جاتی کہ 23 ہے، 21 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29 ہے، کوئی ایک رات متعین ہو جاتی اور ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس رات میں عبادت کرنا یہ شب قدر ہے، اور اس کو شب قدر کو پا لینا ہے اور شب قدر کی فضیلت کو پا لینا ہے۔ تو ممکن ہے ہم جیسے لالچی لوگ صرف اسی ایک رات کو عبادت کرتے ہیں اور باقی راتوں کو خالی کر دیتے عبادت سے، کہ باقی راتیں تو شب قدر نہیں ہیں، قدر کی رات نہیں ہے، اس لیے سارا زور ایک ہی رات پر لگتا۔ اور ہم جیسے کمیوں سے بھرے لوگوں سے یہ بات بھی دور کی نہیں ہے کہ اس رات کے بعد پھر ہم دوبارہ رمضان کو ضائع کرنے میں اپنی زندگی کو گناہوں میں مشغول کر لیتے کہ معاف تو کرا لیا ہے نا، بڑی رات تو مل گئی ہے نا۔ تو جو رمضان کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ ایک نقصان یہ ہوتا، اور ایک نقصان یہ ہوتا کہ باقی رمضان کی مبارک راتیں، وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک ساعتیں، وہ قبولیت کے اوقات، وہ راتیں خالی ہو جاتی عبادت سے۔
تو اس تعین کے بھلا دینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فائدہ ہوا کہ اب ہر رات جاگے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے مختلف راتوں کے بارے میں فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتوں میں تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات. وہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کے لیے فرمایا تھا، اور وہ 27ویں شب تھی. اسی لیے اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے. بہت سے علماء کی یہی رائے ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو. ایک فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ آخری عشرے کی راتوں کو جاگو، آخری عشرے کی راتوں کو عبادت کی رات خصوصیت کے ساتھ بناؤ. بعض روایات میں طاق راتوں کا ذکر ہے، بعض روایات میں متعین بھی ہے کہ 23ویں شب قدر ہوگی. ممکن ہے وہ اس سال کے اعتبار سے ہو، اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر سال میں یہ شب قدر گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 ہو تو کبھی 23 ہو، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، کبھی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ زیادہ روایات میں یہ طاق راتوں کا ذکر ہے اور آخری عشرے کا ذکر ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان طاق راتوں کو تو خوب جاگا جائے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ طاق راتیں بھی دو قسم کی ہیں. اگر چاند 29 کا ہوتا ہے، چاند 30 کا ہوتا ہے تو طاق راتیں یہی ہوں گی 21، 23، 25، 27، 29. اور اگر چاند 29 کا ہو جائے تو پھر طاق راتیں بدل جائیں گی. جن کو ہم طاق راتیں نہیں کہہ رہے تھے وہ طاق راتیں بن جائیں گی، 22 بن جائے گی، 24 بن جائے گی، 26 بن جائے گی، 28 بن جائے گی. اس اعتبار سے یہ طاق راتیں ہوں گی اگر چاند 29 کا ہو. تو ہمیں تو معلوم نہیں چاند 29 کا ہے یا چاند 30 کا ہے، تو ہم تو بھائی ہر رات کچھ نہ کچھ جاگا کریں. اب اس جاگنے میں اعمال کیا کرنے ہیں؟ بعض لوگ بتاتے ہیں یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. جو صحیح احادیث میں اعمال آئے ہیں وہ ہیں رات کو تہجد پڑھی جائے، خصوصی اہتمام کے ساتھ شب قدر میں تہجد پڑھی جائے. اسی طرح تہجد کے ساتھ ساتھ ویسے ہی دوسرے نوافل بھی پڑھے جائیں، یعنی کچھ نوافل مستقل پڑھے جائیں اور کچھ تہجد کے عنوان سے بھی پڑھ لیے جائیں. اسی طرح اس رات میں ذکر کرنا، تلاوت کرنا اور دعا کرنا، دعا میں خوب مشغول ہونا چاہیے. یہ تو مانگنے کی رات ہے، اللہ کے دربار سے لینے کی رات ہے. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نماز سے زیادہ دعا بہتر ہے. نماز سے زیادہ دعا بہتر ہے. دعا کرے آدمی. دعا اضافی چیز نہیں ہے، دعا خود عبادت ہے. تو دعا میں ہم لوگ دعا میں مشغول ہونے کو اضافی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو عبادت کے بعد تھوڑا سا کر لیتے. حالانکہ حضور علیہ السلام فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. دعا تو عبادت کا مغز ہے. ایک آدمی عبادت تو کرے مغز چھوڑ دے، سارا مہینہ نوکری کرے تنخواہ چھوڑ کے چلا جائے. جس اپنی محتاجگی کے لیے اللہ کے سامنے اپنی احتیاج رکھنے کے لیے، اپنے محتاج ہونے کو بتانے کے لیے تو عبادت کی، اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی عبادت ہمارے ذمہ ہے، آپ کا حق ہے. اے اللہ ہمارا یہ کام بھی آپ بنا دیجئے. یہی تو کہنا ہے دعا کے اندر. عبادت سے خوش کر کے
اللہ کے دربار سے لینا. اور ایک روایت میں تو یوں آیا کہ الدعا هو العبادت، دعا تو عبادت ہی ہے. تو دعا میں لگنا تو عبادت میں ہی لگنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو کوئی آدمی اگر دعا کر رہا ہے تو وہ بھی شب قدر کو پا رہا ہے، اس کو بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اسے شب قدر مل رہی ہے، وہ ثواب مل رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مختلف اعمال ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے. اچھا ہے نوافل بھی پڑھ لی جائیں، تہجد خصوصیت سے پڑھ لی جائے، دعائیں خوب مانگی جائیں، توبہ استغفار کی جائے، اور درود شریف پڑھا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. اپنی زندگی کو ہم بدلیں. اس لیے یہ چند کام ہیں جو بھی چاہے کریں. ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین ان دنوں میں اگر معذوری کی حالت میں ہیں، انہیں اب وہ کریں گی تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے. ان کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ رات کو عبادتیں مشغول ہو جائیں. نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تلاوت نہیں کر سکتی، مگر ذکر تو کر سکتی ہیں. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح درود شریف پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح استغفار کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں. تو بیٹھی رہیں، ذکر کرتی رہیں، اور کیا کہتے ہیں درود شریف پڑھتی رہیں اور دعائیں مانگتی رہیں. ہر تھوڑی دیر بعد ذکر سے فارغ ہو کر دعاؤں میں لگ جائیں. ویسے بھی خواتین کے لیے جب ایام عذر ہوتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں. ہر نماز، پانچوں نمازوں کے وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتی، مگر وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، اور جتنی دیر نماز میں لگتی ہے اتنی دیر ذکر کر لیں، درشی پڑھ لیں، استغفار کر لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور کوئی ذکر کر لیں. تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد دوبارہ نماز پڑھنی، اس کی عادت بنانے میں سستی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عادت برقرار رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، اور گھر کے مردوں کو اس حالت کا علم نہیں ہوتا کہ اس وقت عورت ایام عذر میں ہے یا نہیں. یہ بھی حیا کے خلاف بات ہے. گھر کے محرموں کو یہ معلوم ہو کہ ان کو تو نماز نہیں پڑھنی، اس لیے علماء نے لکھا ہے جن عورتوں کے ایام عذر ہوں وہ نمازیں تو نہیں پڑھیں گی. اگر اس طرح بیٹھ جایا کریں تو گھر کے محرموں پر بھی ان کی حالت آشکار نہیں ہوگی، معلوم نہیں ہوگا. اور پھر جو عورتیں روزہ نہیں رکھ رہی وہ بھی مردوں کے سامنے عام طور پر کھاتی نہ پھریں، بلکہ ضرورت کھانے کی ہے تو ذرا سا کسی کمرے میں بیٹھ کر کے جہاں مرد نہ دیکھیں وہاں چپکے سے کھانا کھا لیں، تاکہ ان کی یہ حالت ان کے سامنے نہ آئے. حیا کے خلاف ہے. اور نماز کے اوقات میں سو رہی ہیں، میں ان کو نماز نہیں پڑھنی، یہ بھی حیا کے خلاف. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ مردوں کے سامنے یہ حالت نہیں آئے اور حیا کا تقاضا پورا ہو، اور بچوں کو کبھی یہ خیال نہ آئے امی ہمیں تو نماز کو کہتی ہیں، خود تو پڑھتی نہیں، خود تو پڑھتی نہیں. تو بچوں کے سامنے تربیت کے اعتبار سے ہمیشہ یہ بات آئے کہ ہماری امی کو تو ہم نے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اسی لیے بہترین طریقہ ہے کہ عورتیں ان ایام میں بچوں کو گھر کے اپنے ساتھ لے کر، بچیوں کو ساتھ لے کر ان کو نماز پڑھوائیں، خود مصلی پر بیٹھ کر ذکر کریں.
تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نماز کے اوقات محفوظ رہتے ہیں، خود ان کی بھی عادت محفوظ رہے، اور پھر بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہے کہ کس کے کبھی کوئی موقع ہو جو امی نے کبھی نماز چھوڑ دی، ورنہ بچے کہتے ہیں ہمیں خود تو پڑھنی نہیں، دل میں رکھتے ہیں کہ وہ خود تو پڑھنی نہیں، ہمیں کہہ رہی پڑھو، نہ پڑھو، نہ پڑھو، نہ پڑھو۔ تو یہ بھی ایک ضروری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اس عذر کے وقت میں بھی نیکیاں کمانے کا، شب قدر پانے کا موقع رکھا ہے۔ تو اس موقع پر ذکر کیا جا سکتا ہے، درود پڑھی جا سکتی ہے، درود پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح استغفار کیا جا سکتا ہے، اور دعائیں کی جا سکتی ہیں، خوب ڈھیر ساری دعائیں مانگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا آخری عشرہ ہے، یا اللہ اس میں مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال رمضان بھر میں ہوئے ان کو اپنے ہاں قبولیت نصیب فرما دیجیے، شرف قبولیت سے مالا مال فرما دیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔